السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین اور آب حیات کا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روایتیں تو بے شمار ہیں، مگر آپ کی ولادت اور حالات پر زیادہ معلومات کتابوں میں درج نہیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام بلیہ ابن ملکان، کنیت ابو العباس اور لقب خضر ہے۔ حضرت ذوالقرنین سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی تائید کی۔ آپ کا لقب خضر ہونے کی وجہ یہ ہے، بتائی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھ جاتے وہاں سبزہ اگ جاتا، اس لیے آپ کو خضر یعنی سبز کہا جانے لگا۔ آپ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے اور ان کا انگوٹھا مثل باقی انگلیوں کے برابر ہے، اور مشہور ہے کہ ایک مسلمان سے اس کی پوری زندگی میں آپ ایک مرتبہ مصافحہ ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بعد کے تقریباً ہر نبی و زیادہ تر اولیاء سے ملاقات کی ہے۔ آپ کا نام تو قرآن میں ظاہراً نہیں لکھا ہے، مگر آپ کے متعلق اشارہ ضرور ہے۔ سورہ کہف آیات 65 کے بعد آپ کے 2 سفر کا تذکرہ ہے۔ پہلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور دوسرا حضرت ذوالقرنین کے ساتھ آب حیات کا سفر کرنا اور اسے پی کر ہمیشہ کی زندگی پا لینا۔ تو آج ہم اسی سفر سے شروعات کرتے ہیں۔ اب تک 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 2 مومن، حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر، نمرود اور بخت نصر، اور ان قریب 5ویں بادشاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ جس سکندر کا قصہ ہم لوگوں نے دنیاوی اتہاس کی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ سکندر یونانی تھا جو کہ کافر و مشرک تھا، مگر سکندر ذوالقرنین دوسرے ہیں، آپ صالح مومن تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ طواف کعبہ بھی کیا۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، جہاں ذوالقرنین کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان کی شخصیت، علم و اخلاق کو دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں اپنا خاص اور وزیر بنا لیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص آب حیات تک پہنچے گا اور اسے پا لے گا، جس سے کہ اسے موت نہ آئے گی۔ یہ پڑھ کر آپ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جو کہ مغرب و شمال کی جانب روانہ ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام بھی چلے۔ پانی کا سفر ختم ہوتے ہوتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دلدل کے سوا کچھ نہ تھا۔ کشتیاں بھی نہ چل سکتی تھیں، مگر عزم کے مضبوط حضرت ذوالقرنین نے ان کیچڑوں پر بھی کشتیاں چلوا دی۔ وہاں ایک جگہ انہیں سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی، مگر وہاں کے لوگ تہذیب اور تمدن سے بالکل خالی تھے، جو جانوروں کا گوشت کھاتے، انہی کے کھالوں کا کپڑا پہنتے۔ ان کا نہ تو کوئی دین تھا اور نہ مذہب۔ آپ نے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، جسے ان لوگوں نے قبول فرمایا، اور پھر ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت پیش کی کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم حملہ کرتی ہے جو ہمارا سب کچھ برباد کر دیتی ہے، آپ ہمیں اس ظالم قوم سے بچائیے۔ تب حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار قائم فرمائی۔ وہ دیوار تقریباً 160 کلومیٹر لمبی، 150 فٹ چوڑی اور 600 فٹ اونچی ہے۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بنایا گیا کہ پہلے پانی کی تہ تک بنیاد کھودی گئی
اور تہ میں پتھر پگھلے ہوئے تانبے میں جمائے گئے۔ پھر لوہے کی تختی چاروں طرف لگا کر اس کے اندر لکڑی اور کوئلہ بھرا گیا۔ نیچے آگ لگا کر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا اس کے ذرے ذرے میں پہنچایا گیا۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین سدھ سکندری بنا کر آب حیات کی تلاش میں پھر نکل پڑے۔ یہ وہی دیوار ہے جسے یاجوج ماجوج روز توڑتے ہیں، اور اب ان کے لشکر کا رخ وادی ظلمات کی طرف ہو گیا۔ وادی ظلمات کو پار کر کے اس جگہ پہنچے جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان اندھیروں میں یہ قافلہ کئی دنوں تک بھٹکتا رہا اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک جگہ پیاس لگی تو آپ ایک چشمے پر پہنچے، وہیں غسل کیا، وضو کیا، خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ یہی چشمہ آب حیات تھا جسے خضر علیہ السلام نے تو پا لیا، مگر کسی اور کے مقدر میں نہ تھا۔ سب